اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ ویسے کہ ولا تموتن کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہ مرنا، ہرگز تم نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ولا تموتن کا معنی کیا بنتا ہے؟ ہرگز تم نہیں مرنا، الا مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ اب اس کا با ماورا معنی یہ بنے گا اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اس نے تمہارے دلوں میں میلاد پیدا کر دیا، پھر اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ فَانْقَذَكُمْ، تو اس نے تمہیں بچا دیا اس سے۔ وَكَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور بری باتوں سے روکیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان لوگوں کی طرف نہ ہونا، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو آپس میں متفرق ہو گئے اور انہوں نے اپنے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے بعد آپس میں اختلاف کیا۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے جو ہے کہ دردناک عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کئی چہرے روشن ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا اَکَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے؟ تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو ہم حق کے ساتھ تمہارے سامنے پڑھتے ہیں۔ یہ نتلوہا، ہم پڑھتے ہیں ان کو تمہارے سامنے، علیہ کا معنی تم پر، یعنی تمہارے سامنے بالحق، حق کے ساتھ۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کام اللہ ہی کی طرف جانے کیا ہے کہ لوٹائے جاتے ہیں۔ یہ تو قرآن پاک کا جو ہے نا کیا ہے کہ ہمارا سبق تھا، آج کا سبق جو ہے کہ ہمارا قرآن پاک کا مکمل ہوا۔ اب جو ہے نا کیا ہے کہ ہم حدیث شریف کی طرف چلتے ہیں۔ مزید اگر کوئی کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو وہ جو ہے نا کیا ہے کہ پوچھ سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ سبق کے بعد پوچھ سکتا ہے۔ تو بہرحال اس میں کچھ نشانیاں بھی تھیں، کچھ سکے بھی تھے، میرے خیال میں کچھ آپ نے یاد کیے ہیں اور کچھ یاد نہیں بھی کیے۔ بھائی اپنے مائک بند کیجیے، آپ کی طرف سے آواز آ رہی ہے۔ جی السلام علیکم رفیق بھائی، کیا حال ہے؟ خیر خیریت ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ سے خیریت ہے؟ الحمدللہ۔ آج آپ لیٹ آئے تو ہم جو ہے کہے کہ قرآن پاک کا تو ہم نے پڑھ لیا ہے، ابھی جو ہے نا جی کہ ہم جی حدیث کی طرف جا رہے تھے اور کچھ بھائیوں نے سیگے وغیرہ گردانے وغیرہ یاد کی تھی، تو آپ نے بھی کچھ یاد کی ہیں گردانے؟
آپ مجھ سے گردانہ سن لیتے تو انتظار کر لیتے تو بس تھا کہ ہماری نماز دن بدن جو ہے نا اثر کی لیٹ ہو رہی ہے. اچھا ابھی اچھا. وقت آگے چلتا رہے گا ایسے، اس لیے اچھا میں اچھا، اپنا مجھے علم نہیں تھا، میں تقریباً انتظار کرتا رہا تھا، لیکن بھائیوں کا یہ اصرار ہے کہ اگر 7 بجے نماز ہوتی ہے ادھر نا، تو انہوں نے کوئی یہ بات کہا نہیں، تھا. کوئی بات نہیں، آپ شروع کر دیا کریں، مشکل کوئی نہیں ہے، میں ریکارڈنگ میں سن لیا کروں گا انشاءاللہ. ہاں ہاں، نہیں ریکارڈنگ اب انشاءاللہ صحیح ہوئے گی انشاءاللہ، اللہ خیر کرے. جب وقت ہوگا لیکن ابھی میں. ریکارڈنگ جو آپ کی ٹیوزڈے کی ریکارڈنگ نہیں ہے آپ کی؟ ہاں ٹیوزڈے کی ریکارڈنگ میرے پاس پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ آج میں جو ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو یوٹیوب پر تو چلا لیتا ہوں، لیکن وہ لنک مجھ سے نہیں بن پاتی. تو مفتی صاحب سے میں آج ملنے کے لیے خاص گیا تھا، لیکن جی جی مفتی صاحب نے کیونکہ کل جو ان کی کل یا پرسوں کی جو ڈگری ملی ہے نا، تو اس کے بعد وہ کچھ جی. مصروف ہو گئے ہیں، وہ کچھ مصروف ہو گئے، تو جس کی وجہ سے نا میری ان سے ملاقات نہیں ہو پائی. حالانکہ خاص میں ہاں ہاں. کرایہ جو ہے نا لگا کے تیل لگا کر گیا تھا، کہ میں نے کہا حضرت آپ مجھے یہ بتا کے چلے جائیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ عمرے پر چلے جائیں اور پھر میرے لیے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ مسئلہ ہو، بھائیوں کے لیے مسئلہ ہو کہ یہ کہیں کہ جی ہمیں تو جو ہے نا وہ لنک نہیں پہنچ رہا. ہاں نہیں، یہ میسج تھوڑی کر لینا، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، ان سے جو ہے نا نہیں یہ نہیں، چیز نا میں بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، اور میں جو ان شاء اللہ درجہ ضرور جو ہے نا کیا ہے کہ انشاءاللہ پہنچوں گا. اچھا، یہ حدیث نمبر ہماری تھی میرے خیال میں کہ یہ 120ویں حدیث تھی نا. کوئی بتائے گا؟ 120ویں حدیث تھی. صدر پیج نمبر 135 کیا؟ 135 پیج نمبر 135 96 حدیث پاک. اچھا 96 حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے. آج جو آپ نے پڑھا اپنا یہ قرآن پاک میں آیات نمبر کتنے تک پڑھا آپ نے؟ ہاں میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو، ایک منٹ ابھی بتاتا ہوں میں. یہ قرآن پاک ہم نے پڑھا ہے، یہ پڑھا ہے ہم نے. یہ جو رکو نظر آ رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ آیت نمبر مجھے نظر نہیں آ رہی. چوتھے پارے کا دوسرا رکوع. 106 نمبر آیت، 106 نمبر آیت. وہاں تک پڑھا ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. آیات نمبر 6 ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ کل حدیث شریف ہم نے پڑھی تھی، آج جو ہے نا کیا ہے کہ ہم نے 96 حدیث شریف پڑھنی ہے. اچھا، آپ میں سے کوئی ہے جو بھائی ایسا ہے کہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہمیں یہ 95 حدیث شریف سنائے؟ یہ سید طاہر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عمران یہ بھائی تو کیا حال چال آپ بھی آج لیٹ ہو گئے تھوڑا. ہے؟ جی معافی چاہتا ہوں جی. کوئی نہیں، معافی نہیں ہوئی تھی، کوئی بات نہیں ہے. میں اب یہ کر رہا تھا کہ آپ نے کچھ یاد کیا ہے گردانے وغیرہ. جی جی اچھا اچھا، تو چلو ابھی وہ گردانے وغیرہ ہم آپ سے بعد میں سنیں گے، لیکن جی اصل یہ ہے کہ چونکہ وہ 7 بجے مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے نا، تو جی اس جی وجہ سے میں نے کیا ہے کہ ہم نے سبق شروع کر دیا تھا 6 بجے. جی تو ماشاء آپ اچھا کو کیا، اچھا جی اچھا جی کیا قرآن اچھا پاک کا کیا آپ تو نے. قرآن پاک کا تو ہم نے پڑھ لیا ہے، اب حدیث شریف جو ہے نا کیا ہے کہ ہم نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ذرا شروع کریں. اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن عبد اللہ ابن عمر ابن العاص. اچھا، یہ میں پہلے تو میں مائک لگاتا تھا، لیکن یہ کہ اب آواز اب میری کلیئر آپ کی طرف آ رہی ہے یا تھوڑی دور سے آ رہی ہے؟ کلیئر ہے، اچھی آواز آ رہی ہے. جی رفیق بھائی. نہیں ماشاءاللہ ابھی آواز اچھی آ رہی ہے. ہاں، آپ کے بھائی نے ابھی یہ نیا کمپیوٹر لیا ہے نا، اس وجہ سے جو ہے نا وہ میں نے آج اس کو چیک کر رہا تھا. مبروک مبروک مبروک. نہیں اسی لیے جو ہے نا کچھ ماشاءاللہ کافی صاف آواز ہے. ہاں ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن عبد الله بن عمر بن العاص قال خرج علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وفي يده كتابان فقال اتدرون ما هذان الكتابان فقلنا لا يا رسول الله الا ان تخبرنا. فقال الذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه اسماء اهل الجنه واسماء آبائهم وقبائلهم ثم اجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منه ابدا. ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه اسماء اهل النار
وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا فقال أصحابه ففيما العمل يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن یہ كان کتاب أمر غائب ہو گئی ہے، ہیں جی کتاب غائب ہو گئی، کتاب سکرین سے غائب ہو گئی ہے. اچھا میرے ہاں تو ہے آپ کے آپ ہاں کے آپ کے ہاں آپ سب کے یہاں ہے جی ہے، میرے پاس بھی ہے. نظر نہیں آ رہا، اچھا میرے پاس بھی تو ہے مطلب یہ کہ میں نے اب نظر آ رہی ہے سکرین پہ نہیں نظر آئی. جی آ رہی ہے، ہمیں تو آ رہی ہے. اچھا اور کوئی بھائی زین بھائی اسد رضا آ جائیے اس کے کیا اور اسد بھائی وغیرہ فیروز بھائی نظر جی آ رہی ہے سارا ہمارے جی آ رہی ہے، ہمارے پاس تو آ رہی ہے. اس کی پرابلم ہو گئی. ٹھیک ہے، آپ کیا کوئی مسئلہ ہے میرے خیال میں بھائی اس بچہ رو رہا ہے، اس سے شاید نہیں آ رہی. نہیں آفس سے بھاگتا ہے، آپ کی سیٹنگ چینج ہوگی رفیق بھائی، چیک کرو گے تو ہوتا ہے، مجھ سے ہوتا ہے. دیکھیں اوپر اس کو دوبارہ سیٹنگ کریں اس کو، ہو اچھا جائے جی گی. آگے چلے جی وفیم العمل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کان امر قد فزع منه فقال سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فنبذهما ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق من الجنة وفريق من السعير رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب صحیح. یہ حدیث شریف ایک یہ لیکن یہ کہ تھوڑی لمبی ہے اور یہ آپ نے علماء کرام سے بار بار سنی بھی ہوگی. روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. خارجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ویسے خارجہ کا معنی ہوتا ہے نکلے، تو ظاہر بات ہے یہاں پر ہمیں جو ہے نا کیا ہے کہ کون سا ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ آپ تشریف لائے. وفی یدیہ تو آپ کے دونوں ہاتھوں مبارک میں دو کتابیں تھیں. فقال تو آپ نے فرمایا اتدرون ما هذان الکتابان، تو آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو ان دو کتابوں کے بارے میں؟ تو صاحب نے عرض کیا لا یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے، الا ان تخبرنا مگر یہ کہ آپ ہمیں بتا دیں. فقال للذی فی یدہ الیمنی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرے دائیں ہاتھ میں کتاب ہے، ھذا کتاب من رب العالمین، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کتاب ہے. فیہ اسماء اہل الجنہ، اس میں جنتیوں کے نام ہیں. وہ اسماء آبائہم، اور ان کے والدین کا بھی نام ہے، یعنی آباء اجداد کا نام ہے. جہاں تک کہ صرف آبا کا نام نہیں ہے، اور قبائلہم، اور ان کے قبائل کا بھی نام ہے کہ فلاں بندہ فلاں کا بیٹا فلاں قبیلے کا. ثم اجمل علی آخرہم، تو کہتے ہیں کہ آپ نے پھر آخر تک کا جو ہے کیا ہے کہ ٹوٹل لگا دیا گیا، یعنی پھر آپ نے آخر تک جو ہے کیا کہ بتایا. اس کے بعد فرمایا فلا یزاد فیہم، اس میں کوئی چیز نہیں بڑھائی جائے گی. ولا ینقص منہم ابدا، اور ان میں سے کسی چیز کو کم بھی نہیں کیا جائے گا. یعنی جو جنتی ہیں جن کے نام لکھے جا چکے ہیں وہ پکے جنتی ہیں، اور وہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس میں اس لسٹ میں اس کتاب میں جتنے نام لکھے ہیں نا، جتنے بھی نام لکھے ہیں وہ سارے جنتی ہیں. اور جو ہے نا کیا ہے کہ اس کتاب میں نہ تو جو ہے نا کیا ہے کہ کچھ کمی کی جائے گی نہ بڑھایا جائے گا. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا للذی فی شمالہ، یعنی کہ جو میرے بائیں ہاتھ میں کتاب ہے، ھذا کتاب من رب العالمین، یہ جو کتاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فیہ اسماء اہل النار، اس میں دوزخیوں کے نام ہیں. اسماء آبائہم و قبائلہم، اور ان کے باپوں کا اور ان کے قبائل کا. جی شاہ صاحب سوال مکمل کر لیں آپ. حدیث کے سبق میرے سوال میرے پوچھنا ہے، پہلے سبق مکمل کر لیں. حدیث سبق کا اس متعلق ہے، جی سبق مکمل ہو جائے نا سبق کا. آواز آپ کی صاف نہیں آ رہی. میں کہ سوال کرنا ہے اس کے حدیث پاک کے بارے میں، لیکن آپ پہلے مکمل کر لیں. اپنے حدیث پاک سبق ہو جائے مکمل ہو جائے پھر میں کروں گا، ٹھیک ہے؟ جی شاہ صاحب آپ آستے بولیے، مجھے بالکل آپ کی سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہنا چاہتے عمران بھائی میرا ایک سوال ہے آج کے سبق کے بارے میں.
سبق کے متعلق میرا جی سوال ہے اسد سبق بھائی کے متعلق. آپ بتائیے شاہ صاحب کیا کہنا میں چاہتے ہیں؟ سوال کرنا چاہ رہا ہوں لیکن آپ حدیث مکمل کر لیں تو پھر میں کرتا ہوں. ہاں میں حدیث مکمل کروں نا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو ہے نا کہ سوالات جوابات بتاتا ہوں. شاہ صاحب آپ کی مجھے نا صحیح بات سمجھ میں نہیں آئی، معذرت کے ساتھ. پھر میں حدیث مکمل کر لوں تو پھر انشاءاللہ جو ہے نا بات کرتے ہیں آپ سے. جی ٹھیک ہے. ہاں کہتے ہیں کہ بھئی ان کے باپ داداؤں کی بھی جو ہے نا کیا ہے کہ نام ثم اجمل علی آخرہم، پھر جو ہے کہ ان کا ٹوٹل لگا دیا گیا. تو اب جو ہے نا کیا ہے کہ فلا یضاد فیہم ولا ینقص فیہم ودا. فقال اصحابہ، تو اصحاب نے عرض کی ففیم الامر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو پھر عمل کس چیز کا؟ ان کان امر فقد فرغ منہ. کہتے ہیں کہ بھئی صاحب نے کیا کہ کیا عمل کا پھر تو کچھ نہیں رہا اگر اس معاملے سے فراغت ہو چکی. مطلب یہ کہ اس معاملے سے فراغت ہو چکے کا مطلب کیا ہے کہ جو جنتی ہیں وہ ان کے نام لکھے جا چکے، جو جہنمی ہیں ان کے نام لکھے جا چکے، تو پھر تو عمل کا تو جو ہے نا کیا ہے کہ کوئی دار و مدار نہیں رہا. فقال، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سددو وقاربو. سددو کا مطلب ہوتا ہے کہ سیدھے رہو، قاربو کا مطلب ہے کہ بھائی قرب الہی حاصل کرو. قاربو کا مطلب کیا ہے؟ قرب الہی حاصل کرو. ایک تو یہ ہے کہ بھئی آپ سیدھے رہو، سددو کا معنی ہوتا ہے سیدھے رہو، وقاربو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ قرب حاصل کرو. فإن صاحب الجنت یختم له بعمل اہل الجنہ. آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ جو کیونکہ جنتی کا جو خاتمہ ہے نا، فإن صاحب الجنت یعنی جنتی، ہم اس کا معنی کریں گے جنتی. جنتی کا جو خاتمہ ہے وہ اس کا جو خاتمہ ہے وہ جنتی عمل کے ساتھ ہوگا. جنتی عمل کے ساتھ ہوگا، یعنی جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہوگا، جب اس دنیا سے جا رہا ہوگا تو اس کا جو عمل ہے نا، اس کا عمل جو ہے وہ جنتی والے عمل سے ہوگا. وَإِنْ عَمَلٍ أَيُّ عَمِلَ، اور اگرچہ وہ دنیا میں کوئی عمل کرتا ہو. یعنی پہلے ایک بالفرض میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک جو ہے نا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرمائے کہ وہ مسجد میں کبھی نہیں جاتا، بالکل کبھی نہیں گیا تھا مسجد میں. لیکن جب وہ بیمار ہوا تو بیمار ہونے کے بعد کیا ہوا کہ اس نے دن رات ایک کر دی اس نے کہ بھئی وہ نماز پڑھ رہا ہے اور یا جو باہر جا کر اس کو آرام نہیں آتا تھا. یعنی وہ مریض تھا، اس کا کینسر کا مریض تھا، اس کو آرام نہیں آتا تھا، تو وہ گھر والوں کے آرام کا اتنا خیال کرتا تھا کہ رات کو وہ نکل جاتا تھا کسی سنسان جگہ پر بیٹھ کر جو ہے نا کیا ہے کہ وہاں پر اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ کیا کرتا تھا. تو پھر جو ہے نا کیا ہے کہ ہوا یوں کہ رمضان شریف میں 29 کی رات اس کا دم پرواز ہوا، اور تو آخری جو اس کی جو زندگی گزری تو وہ اللہ کے ذکر میں گزری. تو دیکھو کہ یہ حدیث شریف اس بات پر سچی آ رہی ہے کہ وہ دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہو کرتا رہے، لیکن جب اس کا خاتمہ ہوگا تو جنتی والے اعمال پر ہوگا. وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ، اور جو دوزخی ہے یُقْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، تو اس کا جو خاتمہ ہوگا وہ کس پر ہوگا؟ وہ جہنمیوں کے عمل پر ہوگا. وَإِنْ عَمَلٍ أَيُّ عَمَلٍ، کہتے ہیں وَإِنْ عَمِلَ أَيُّ عَمَلٍ، اور وہ چاہے وہ دنیا میں کوئی بھی عمل کرتا ہو. تو ثم قال، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بِيَدَيْهِ، کہ آپ نے فرمایا ہاتھ مبارک طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں جھاڑ دیا، یعنی ہاتھ مبارک اشارہ کے فَنَبَذَهُمَا، تو ان دونوں کو جھاڑ دیا. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا رب بندوں کے کام سے فارغ ہو چکا ہے. فریق من الجنت و فریق فی السعیر، جنتی اور دوسرا ٹولہ کیا ہے کہ دوزخی. یعنی کا مطلب یہ ہے، با معاملہ ترجمہ یوں بنے گا، میں آپ کو کر دیتا ہوں کہ بھئی یہ میں یہاں سے کر دیتا ہوں. فقال سددو، یہاں سے میں کرتا ہوں. فرمایا سیدھے رہو، قرب الہی حاصل کرو، کیونکہ جنتی کا خاتمہ جنتیوں کے عمل پر ہوتا ہے اگرچہ پہلے کوئی بھی کام کرے، اور یقیناً دوزخی کا خاتمہ دوزخیوں کے کام پر ہوتا ہے اگرچہ پہلے کوئی عمل کرے. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک سے اشارہ فرما کر انہیں جھاڑ دیا. پھر فرمایا کہ تمہارا رب بندوں سے فارغ ہو چکا، ایک ٹولہ جنتی اور دوسرا ٹولہ دوزخی ہے. جی اب کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ بالکل پھر بات کر سکتا ہے. جی شاہ صاحب. ہاں بھائی سوال میرا یہ تھا کہ ابھی ہمارے اسباق چل رہے ہیں حدیث پاک کے
جو لکھنا لکھا جا چکا ہے تقدیر کے بارے میں، جنت دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہے. جو قرآن پاک کی آیت ہے غالباً 13ویں پارے میں آتی ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، اللہ جس کو چاہتا ہے اللہ مٹا دیتا ہے اس کو تقدیر کو، اور جس کو چاہتا ہے اس کو قائم رکھتا ہے. تو تقدیریں بھی تبدیل بھی ہوتی ہیں. بعض علماء کے نزدیک فقہاء کہتے ہیں اولیاء کے دعاؤں سے اللہ تعالیٰ تقدیریں بدل بھی دیتا ہے، بری تقدیریں تبدیل بھی ہوتی ہیں. مختلف واقعات بھی آپ نے بڑے ہوں گے. اس کو کیسے ہم تبدیل کریں گے حدیث سے مطابق کریں گے؟ دیکھو نا، میں آپ کو پہلے ایک بات بتا چکا تھا، شاید آپ کلاس میں موجود نہیں تھے. میں نے آپ کو ایک پہلے بات بتائی تھی کہ اصل میں بات یوں ہے کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں. ایک تقدیر وہ ہے کہ جو بالکل ہو کے رہے گی، اس نے ادھر ادھر نہیں ہونا. دوسری ہوتی تقدیر مبرم. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر دعا کی جائے تو دعا جو ہے نا، دعا سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ جو دعا سے جو ہے نا کیا ہے کہ اللہ کو علم ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ دنیا میں غلط کام کرے گا، لیکن کیا ہوتا ہے کسی اللہ والے کی دعا ہو گئی، یا پھر جو ہے نا کیا ہے کہ اس نے کوئی قرآن پاک کی آیت سنی کہ اس کے دل نے چوٹ کھا لی، اور وہ جو ہے نا کیا ہے کہ گندے کاموں سے توبہ کر کے وہ نیک بن گیا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ جو ہے نا یہ اس کی تقدیر میں تھا کہ وہ ایک بات سنے گا یا کوئی بات سنے گا یا کسی کی دعا ہوگی، وہ جا کر جو ہے نا کیا ہے کہ جب وہ موڑ آئے گا تو اس کے بعد وہ سارے کو دیکھ کر جو خراب کام ہے وہ چھوڑ دے گا اور اللہ کی راہ میں آ جائے گا اور اچھے کام کرے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کے سامنے بظاہر حاجی بنا ہوگا، سفید داڑھی ہوگی، سفید کپڑے ہوں گے، دن رات وہ نماز پڑھتا ہوگا، دن رات نماز پڑھتا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ نہیں پڑھتا ہوگا، لیکن شیطان اس کو دھوکے میں رکھا ہوتا ہے. شیطان نے اس کو دھوکے میں رکھا ہوتا ہے. کس طرح کہ وہ حقوق العباد کو پورا نہیں کر رہا، وہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں چل رہا، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں چل رہا. شیطان اس کو یہ دھوکے میں رکھتا ہے کہ بھئی تو بڑا پارسا ہے، بڑا پرہیزگار ہے. وہ شیطان اس کو جو ہے نا کیا ہے کہ دھوکے میں رکھتا ہے. جب جو ہے نا کیا ہے کہ جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ساروں کی بد دعا لے کے چلا جاتا ہے. یعنی بالفرض میں آپ کو میرے سامنے بھی ایک مثال ہے کہ ابھی یعنی یوں سمجھو کہ اس کی 86 سال عمر ہے یا 90 سال آپ عمر یوں کہہ لیں. یہ مثال میرے سامنے ہے. اب اس نے اتنا جو ہے نا، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے ہمسایوں کو، اس کے باوجود بھی اس نے جو ہے نا کیا ہے کہ دوسروں کے جو حقوق کھا رہا ہے یا اس طریقے سے جو اور کر رہا ہے، وہ اسے بات نہیں آ رہا. اگرچہ وہ جو ہے نا کیا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ کام کر رہا ہے جہنمیوں والے. تو جب اس کا خاتمہ جو جہنمی جو ہے نا کیا ہے کہ اس پر ہوگا تو ظاہر بات ہے پھر وہ جہنمی ہو کر مرے گا. ہم یہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے فلاں کو کہ جو فلاں جو ہے نا کیا ہے کہ جنتی ہے جہنمی ہے، لیکن حدیث کے روح سے میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، یاد کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو معاف فرما دے وہ مالک ہے، اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے. لیکن بظاہر جو حدیث شریف کا جو مفہوم ہے وہ یہی سمجھ میں آ رہا ہے. جی سید طاہر شاہ صاحب. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی اسد بھائی، آپ کہہ رہے تھے کہ بھائی کچھ عمل آپ جو ہے نا وہ سوال کرنا چاہ رہے تھے. شاہ جی کی بات آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، میرا سوال نہیں تھا. مطلب یہ کہ وہ جواب آپ کا آ گیا. جی میرا سوال ہی نہیں تھا، وہ شاہ جی کی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں بہت سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ وہ کہہ رہے ہیں بعد میں پوچھوں گا سوال. چلے جی رفیق بھائی، آپ کا کیا اس میں جو ہے نا کیا ہے کہ موقف ہے کس کا؟ اس مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی سوال تو نہیں کرنا چاہتے کہ اس حدیث شریف کے بارے میں؟ نہیں کلیئر ہو گیا نا، الحمدللہ کلیئر ہو گیا بالکل. اچھا جی، ہماری بہن کیا کہنا چاہتی ہے؟ جی خدیجہ بہن. بھائی میرا یہ سوال ہے کہ آپ یہ جنتی اعمال اور دوزخی اعمال، ہاں جی، مطلب ہم کیسے پتہ کر سکتے ہیں کہ مطلب وہ آدمی کے پاس کیسا اعمال ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو نا بہن جی، بات یہ ہے نا کہ جن کاموں سے قرآن پاک نے منع فرمایا ہے ہمیں ان کاموں سے رک جی جانا ہے. جن کاموں سے اللہ نے جن کاموں سے روکنے کا حکم فرمایا ان سے رک جانا ہے، جن کا حکم فرمایا وہ کرنا ہے. جی جی سمجھ میں بات؟ تو یہ تو سیدھی بات ہے، یہ تو سیدھی بات ہے، اس میں تو کوئی اتنی بڑی بات ہے نہیں پوچھنے والی. اچھا جی، اچھا یہ جو اب ہم جو ہے نا کیا ہے کہ میرے خیال میں رات ان کو میں پڑھا چکا تھا. یہ اب ہم آگے چلتے ہیں نا، موضوع پر مسئلہ چل رہا تھا نا رفیق بھائی. جی اچھا مسا کن چیزوں سے ٹوٹ رہا ہے؟ جی یہاں سے پڑھنا تھا ہم نے. جی کون پڑھے گا؟ رفیق بھائی آپ پڑھیے.
चलो ऐसे ही रखो 1 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उतना मसला नंबर चलिए 1, जिन चीजों से वजू टूटता है इनसे मसह भी जाता रहता है। आप असद भाई अपनी माइक म्यूट कर लिया करें, आपकी माइक चलती रही होती है तो डिस्टर्ब होते हैं हम। माइक बंद कर लें असद भाई। जी असद भाई माइक म्यूट कर लें। आवाज आ रही है मेरी असद भाई? मसला नंबर 1, जिन चीजों से वजू टूटता है इनसे मसह भी जाता रहता है। हाँ जी। नंबर 2, मुद्दत पूरी हो जाने से मसह जाता रहता है और इस सूरत में सिर्फ पाँव धो लेना काफ़ी है, फिर से पूरा वजू करने की हाजत नहीं, और बेहतर यह है कि पूरा वजू कर ले। जी आगे। मसला नंबर 3, मसह की मुद्दत पूरी हो गई तो कभी अंदेशा है कि मोज़े उतारने में सर्दी के सबब पाँव जाते रहेंगे तो न उतारे, और टखनों तक पूरे मोज़े का नीचे ऊपर अगल बगल और एड़ियों पर मसा करके कुछ न रह जाए। मसला नंबर 4, मोज़े उतार देने से मसा टूट जाता है अगरचा एक ही उतारा हो। यूं है अगर एक पाँव आधा से ज्यादा मोजे से बाहर हो जाए तो जाता रहा। मोजा उतारने या पाँव का अक्सर हिस्सा बाहर होने में पाँव का वो हिस्सा मुतबर आया जो घुटनों से पंजों तक है, पिंडली का एतबार नहीं। इन दोनों सूरतों में पाँव का धोना फर्ज है। मसला नंबर 5, मोजा ढीला है कि चलने में मोजे से एड़ी निकल जाती है तो मसह न गया। हाँ, अगर उतारने की नीयत से बाहर की तो टूट जाएगा। मसला नंबर 6, खत्म हो जाएगा, मसा खत्म हो जाएगा जी। मसला नंबर 6, मोजे पहनकर पानी में चलाकर एक पाँव का आधा से ज्यादा पानी में चला के एक पाँव का आधे से ज्यादा हिस्सा धुल गया। हाँ, और किसी तरह से मोजे में पानी चला गया और आधे से ज्यादा पाँव धुल गया तो मसह जाता रहा। मसला नंबर 7, पाताबों पर इस तरह मसा किया कि मसा की तरी मौजू तक पहुंची तो पाताबों के उतारने से मसा न जाएगा। नंबर 8, अज़ाए वज़ू अगर फट गए हों, इनमें से फोड़ा या कोई बीमारी हो और इन पर पानी बहाना ज़रर करता हो या तकलीफ शुदा हो, शदीद होती हो, भीगा हाथ फेर लेना काफ़ी है। और अगर ये भी नुकसान करता हो तो इस पर कपड़ा डालकर कपड़े पर मसा करे, और जो ये भी मुज़र हो तो माफ़ है, और अगर इसमें कोई दुआ भर ली हो तो इसका निकालना ज़रूर नहीं, इस पर से पानी बहा देना काफ़ी है। मसला नंबर 9, किसी फोड़े या जख्म या खसत की जगह पर पट्टी बांधे होकर इसको खोलकर पानी बहाने से या इस जगह मसा करने से या खोलने से ज़रर हो या खोलने वाला बांधने वाला ना हो तो इसे इस पट्टी पर मसा कर ले, और अगर पट्टी खोलकर पानी बहाने में ज़रर ना हो तो दोना ज़रूरी है। जी नैन भाई क्या मसला है? ये सर ये पायताबों से क्या मुराद है? पायताबों पर इस तरह मसा किया कि मसा की तरी मौजों तक नहीं पहुंची। मैंने बता दिया था, कल आपको बताया था कि बाज़ औक़ात यूँ होता है कि ये जो मौज़े हैं ना, मौज़ों के ऊपर जो है ना क्या है कि कपड़े का वो बना देते हैं ताकि जो मौज़े नीचे से मेले हो जाते हैं ना, तो वो मौज़े जो है ना क्या है कि मेले ना हो, मौज़ों को बचाना पड़ता है जी। हाँ, समझ में आई बात? उसके नीचे से जो है ना क्या है कि वो करते हैं ताकि जो है ना क्या है कि मौजे मेले ना हो, क्योंकि मस्जिद में जब जाएगा तो वो मौजे मेले होंगे तो जाहिर बात है वो मट्टी कीचड़ वगैरह जो है ना क्या है कि वहाँ पर होगा, तो इससे जो है ना क्या है कि बचना चाहिए। जी आगे चलिए। जी इस पट्टी पर मसा कर ले, और अगर पट्टी खोल कर पानी बहाने में ज़रर न हो तो धोना ज़रूरी है, या खुद वुज़ू पर मसा कर सकते हो तो पट्टी पर मसा करना जायज़ नहीं। और ज़ख्म के गिर्द अगर पानी बहाना ज़रर ना करता हो तो धोना ज़रूरी है, वरना इस पर मसा कर लें। और अगर इस पर भी
اس پر بھی مسح نہ کر سکتے ہوں تو پٹی پر مسح کر لیں، اور پوری پٹی پر مسح کر لیں تو بہتر ہے۔ اور اکثر حصے پر ضروری ہے جی۔ ہاں، اکثر چلو میں حصہ پڑھ پر لیتا ضروری ہے۔ ہوں۔ ہاں چلو جی جی۔ مسئلہ نمبر 10، ہڈی کے ٹوٹ جانے پر تختی باندھی گئی ہو، اس کا بھی یہی حکم ہے۔ ہاں جی مسئلہ نمبر 11، تختی یا پٹی کھل جائے اور ہنوز باندھنے کی حاجت ہو تو پھر دوبارہ مسح نہیں کیا جائے گا، وہی پہلا مسح کافی ہے، اور جو پھر باندھنے کی ضرورت نہ ہو تو مسح ٹوٹ گیا، اب اس جگہ کو دھو سکیں تو دھو لیں ورنہ مسح کر لیں۔ جی ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں کس کی طرف؟ یہ ہمارے انشاء العربیہ کی طرف چلتے ہیں۔ صاحب ان میں کچھ الفاظ ہیں، مشکل ہیں۔ ہاں بتائیں، جو آپ کو مشکل ہے وہ بتائیں، پوچھیں، آپ کوئی بات نہیں ہے، یہ بتائیں کس کو جی۔ ایڑی کس کو کہتے ہیں؟ ایڑی جو ہے نا کہ کھڑی سندھی میں کھڑی نہیں تو گانی جی بس بس اگنا۔ عصف جو خاص عصف پر مسح کر سکتا ہو، ہیں جی، خاص عضو ہے، عضو صحیح ہے۔ اصل میں یہ ہماری زبان سمجھتا ہے نا تھوڑی سندھی شاہ صاحب، تو اس لیے اس کو سندھی میں سمجھانا ضروری ہے جی۔ جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، آگے چلیں جی۔ شاہ صاحب آپ ہیں، موجود ہیں؟ جی موجود ہوں میں۔ اچھا، تو آپ نے اب یہ پڑھنا ہے ادرس ثانی پڑھنا ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے جناب، کھولیں میرے پاس کتاب نہیں ہے، ذرا یہاں سے پڑھوں گا جی۔ جی ریل بھائی، آپ نے ہاتھ اوپر کیا ہوا ہے، آپ کا ہاتھ نیچے نہیں ہو رہا۔ سورۃ جی پڑھو عمران بھائی، پڑھو جی جی۔ یہاں پر ہے صبورۃ تختہ سیاہ، ہاں جی کون چاک، ہاں جی اسیر چٹائی، اجازت امرود، آگے میزانۃ سمجھ میرے پاس کتاب نہیں ہے، پڑھنے میں مشکل ہے۔ میزانۃ ہے ہاں مینارہ۔ مینارہ جی، اپنے پہ کر دیا۔ آگے جی اطار فریم، ذالکا وہ مذکر کے لیے، تلکا وہ مونس کے لیے۔ کہتے ہیں ذالکا حسیر وہ چٹائی ہے، ہاں جی تلکا صبورۃ وہ تختہ سیاہ ہے، ہاں جی ذالکا اطار وہ فریم ہے، ہاں جی ھذا حقیقت وہ یہ چاک ہے، ھذہ میزانۃ یہ مینارہ ہے، ذالک کتاب وہ کتاب ہے، تلک اجازت وہ امرود ہے، ھذا قلم یہ قلم ہے، تلک دوات وہ دوات ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے جی آگے جی اس کی آگے سے آگے ھذا اسیر یہ تو سلام، چٹائی یہ بعض اوقات ذالکہ کا ہاذا کے معنی میں بھی ترجمہ ہوتا ہے کیا؟ ہیں جی۔ ذالکہ کا بعض اوقات کیا ہاذا کے معنی میں بھی ترجمہ ہوتا ہے؟ اللہ کے بندے، جو ہاذا ہے نا، ہاذا یہ مذکر کے لیے آتا ہے جو قریب کے لیے ہو، اور جی ذالک کا جو ہے اس کا جو یہ جو آتا ہے یہ آتا ہے مذکر کے لیے لیکن بعید کے لیے آتا ہے، ذالک بعید کے لیے آتا ہے۔ اچھا، نہیں نہیں سمجھ میں صاحب، جی وہ سنو، ایک یہ موبائل پر یہ حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا تو اس کا معنی یہ ذالکہ کا بھی معنی کیا تھا، اس لیے پوچھ رہا تھا۔ وہ تو کبھی اصل میں کبھار جو ہوتا با ہے کیا؟ محاورہ جو آدمی ترجمہ کر دیتے ہیں نا، با محاورہ کبھی ترجمہ کر دیتے ہیں، سمجھ جی میں جی بات، وہ با محاورہ ترجمہ ہوتا ہے لیکن اس کا حقیقی معنی جی ہوتا ہے۔ جی شاہ صاحب آگے چلیے۔ جی آگے جی ھذا اسیر یہ چٹائی ہے، ھذہ صبورۃ یہ تختہ سیاہ ہے، ذالک اطاعت وہ فریم ہے، ھذہ صبورۃ وہ تختہ سیاہ ہے، ھذہ میزانۃ وہ مینارہ ہے، یہ مینارہ ہے، ہاں جی ھذہ جسد یہ امرود ہے، سامنے ہوگا، ھذہ دوات وہ دوات ہے، ذالک کتاب وہ کتاب ہے، ما ھذہ یہ کیا ہے، ھذہ قطۃ یہ بلی ہے، ما ھذہ یہ کیا ہے، ھذہ کیا اس کہتے ہیں چوہے کو، فارن ہاں جی چوہا ہے، ما ذالک وہ کیا ہے جی۔ ذالک فارن، ذالک فارن
وہ چوہا ہے نا؟ جی لیکن انہوں نے لکھا وہ حاضر لکھ دیا ہے، ماں حاضر ہی وہ کیا ہے، حاضر وہ چوہا ہے، ماں ذالکا وہ کیا ہے، ذالکا نخیل ہاں جی وہ کھجور کا درخت ہے، ماں دل کا وہ کیا ہے، دل کا تمرتن وہ کھجور ہے. ہاں جی ٹھیک آگے اردو مشا سے جی میں پڑھوں، اچھا وہ جی کیا ہے، ہاں جی جی وہ کیا ہے، ماں ذالکا ہاں جی جی یہ کیا ہے، ماں ہاضا یا ماں ہاں جی وہ چٹائی ہے، ذالک حسیرن وہ مینارہ ہے، دل کا میزانتن ہاں جی وہ فریم ہے، ہاضا اطال ہاں جی وہ سوری ذالک اطال ہاں یہ دوات ہے، حاضی دواتن یہ کتاب ہے، حاضی کتاب حاضا کتاب وہ چوہا ہے، ذالک فارن وہ کھجور کا درخت ہے، ذالک نخیل یہ امرود ہے، حاضی جاستن. جی ٹھیک ہو گیا. اب میرے خیال ہے کہ یہ تیسرا سبق جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کل دیکھ کر آئیے گا، اور پھر انشاءاللہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہم اس کے بارے میں کل پڑھیں گے. اب مزید ہم آگے چلتے ہیں اس کی طرف، کیا کہتے ہیں اس کو، نحمیر کی طرف. یہ جی جو آخر میں 9 نمبر وہ کھجور کا درخت ہے، ذالک شجرۃ النخیل، آپ نے نخیل پڑھا ہے، شجرۃ النخیل درخت بھی ہے نا. اچھا یہ بالکل صحیح ہے آپ کی بات، لیکن اصل میں پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا وہ رفیق بھائی، یہ نخیل جو ہے جی نا نخیل، یہ اس میں خود درخت کا معنی آ جاتا ہے. ہم نے جو ہے نا کیا ہے کہ اس میں شجر کو ایڈ نہیں کرنا، کیونکہ نخیل کا جو معنی ہے نا وہ ہے شجر کا درخت، کھجور کا درخت، اس کا معنی ہی کھجور کا درخت ہے. ٹھیک ہے، ماشی حال. ہاں نخیل کا معنی کھجور کا درخت ہے. ہم نے جو ہے نا ماشی وہاں پر، حال وہاں پر ہم نے جو ہے نا شجر کا اضافہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، بہتر ہو گیا. ہاں جی آگے جو ہے نا کیا ہے کہ جی سبق نمبر 2 میں کہہ رفیق بھائی آپ پڑھیے یا اسد بھائی آپ پڑھیے، جو پڑھے آپ دونوں میں سے. کیا رفیق چیز بھائی ہاں جی ہاں جی رفیق بھائی پڑھیے کیا چیز سبق نمبر 2 یہ نحوی ہے. نحمیر کا. ہاں جی ہاں جی اچھا ابشر الحین انشاءاللہ بسم اللہ. آپ کے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ؟ نہیں میں ادھر کتاب سے پڑھوں گا، یہ کتاب سے پڑھوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں فعل و حرف کے علامات کا بیان. اس میں علامات نمبر 1 شروع میں الف لام کا ہونا، جیسے الحمد الصلاۃ. یہ اس میں فعل جو ہے نا اس کا یہ اس کے علامات ہیں، کتنے ہیں؟ 11 اسم کی ہیں. علامات ہے. اسم پہلی علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام ہو، اس کے شروع میں الف ہاں لام ہونا، جیسے الحمد والصلاۃ ہو. الحمد الصلاۃ. اور نمبر 2 شروع میں حرف جر ہونا، جیسے بزیدin الی المدینتی. نمبر 3 آخر میں تنوین ہونا، جیسے رجل بلال. نمبر 4 مسند علیہ ہونا، جیسے زید عالم بکر فاضل. نمبر 5 مضاف ہونا، جیسے غلام زیدin ولد رجل. نمبر 6 مسغر ہونا، جیسے کریش مصغر ہونا، مصغر ہونا. ہاں مصغر ہونا، جیسے کریش رجیل. رجیل، رجیل رجیل ان کا معنی ہوتا ہے چھوٹا آدمی. ہاں چھوٹے قد کا آدمی ہے. نمبر 7 منصوب ہونا، جیسے مکیون مدنیون بغدادیون. نمبر 8 تسنیہ ہونا، جیسے رجلانی عالمانی. نمبر 2 جمع ہونا، جیسے رجال. نمبر 10 موصوف ہونا، جیسے جاء رجل عالم. نمبر 11 آخر میں تا متحرک کا ہونا، جیسے ضاربۃ. فعل کے علامات. 1 ابتدا میں حرف قد کا ہونا، جیسے قد ضربا. نمبر 2 یا سین کا ہونا، جیسے سیضرب. سیضرب ٹھیک ہو گیا. نمبر 3 یسوفا کا ہونا، جیسے سوفا یضرب. نمبر 4 یا حرف جازم کا ہونا، جیسے لم یضرب. نمبر 5 آخر میں ضمیر مرفوع متصل آ جانا، جیسے ضربتا.
نمبر 6 یا تعا ساکن کا آ جانا جیسے دربت. نمبر 7 آمر ہونا جیسے ادرب. نمبر 8 نہیں ہونا جیسے لا تدرب. حرف کے علامات یہ ہیں کہ اس میں اسم و فعل کے علامات میں سے کوئی علامات نہ پائی جائے. کوئی سوال کسی دوست کو کرنا ہو تو قاری صاحب مفتی صاحب سے پوچھ سکتے ہو. جی آگے چلیے آگے یہ دوسرا ختم ہو گیا، آگے سوالات شروع ہو گئے. اچھا یہ سوال ٹھیک ہے. اسم کی کتنی اور کون سی علامات ہیں امثلہ سے وعدہ کیجیے. فعل چلو کو بچانے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ سوالات جو ہے نا، یہ سوالات پھر ہم بعد میں کریں گے. پہلے جو ہے نا کیا ہے کہ ہم یہ کیا کہتے ہیں اس کو، کل 3 سے 4 سبق ہمارے ہو جائیں گے نا، پھر ہفتے والے دن انشاءاللہ ہم پریکٹس کی کلاس لگائیں گے. انشاءاللہ ہفتے والے دن پھر اس میں سوال ہوگے انشاءاللہ. جی اور جنا آگے چلتے ہیں ہم صرف بہائی کی طرف. تو صرف بہائی میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ آپ مجھے 4 گردانے سنائیے گا. تو کون کس نے یاد کیا ہے؟ ضربہ سے جس نے یاد کیا وہ سنا سکتا ہے. میں سناؤں؟ ہاں سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی مصدر لے لوں میں؟ جو بھی لے لیں. جی آپ کی آسانی کے خاطر. ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب در کوئی اور سمعت سمعنا سمعتم سمعتما سمعتم سمعتما سمعتن سمعتا سمعنا سمعتما سمعتم سمعتن سمعنا. يسمع يسمعان يسمعون تسمع تسمعان يسمعن تسمع تسمعان تسمعون تسمعين تسمعان تسمعن أسمع نسمع يسمع يسمعان يسمعون تسمع تسمعان تسمع يسمعن تسمع تسمعان تسمعون تسمعين تسمعان تسمعن أسمع نسمع. جی آگے. جی شاہ صاحب آپ نے یاد کیا ہے؟ کوئی آپ سنائیے. جی ضربہ سے یا نصر. ہاں ضربہ. جی ضربہ ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا. مجهول ہوگی سے ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا. ہاں جی پھر مزاد ہوگی یضربو یضربو یضربان یضربونا تضربو تضربان یضربنا تضربو تضربان تضربونا تضربین تضربان تضربنا اضربو نضربو. مجهول اس ہوگا یضربو یضربو یضربان یضربونا تضربو تضربان یضربنا تضربو تضربان تضربونا تضربین تضربان تضربنا اضربو نضربو. اس میں فاعل ضاربن ضاربان ضاربونا ضاربتن ضاربتان ضارباتن. اس میں مفعول ہوگا مضروبن مضروبان مضروبونا مضروبتن مضروبتان مضروباتن. آپ نے وہ بھی کہا تھا آپ نے جہاد بلان کا، وہ بھی سنا دوں؟ جی لم یضرب لم یضرب لم یضربا لم یضربو لم تضرب لم تضربا لم یضربنا لم تضرب لم تضربا لم تضربو لم تضربی لم تضربا لم تضربنا لم اضرب لم نضرب. مجهول کس ہوگا لم یضرب لم یضرب لم یضربا لم یضربو لم تضرب لم تضربا لم یضربنا لم تضرب لم تضربا لم تضربو لم تضربی لم تضربا لم تضربنا لم اضرب لم نضرب. جہاد بلان ہو کیسا ہوگا لن یضربا لن یضربا لن یضربا لن یضربو لن تضربا لن تضربا لن یضربنا لن تضربا لن تضربا لن تضربو لن تضربی لن تضربا لن تضربنا لن اضربا لن نضربا. مجهول ہوگا لن یضربا لن یضربا لن یضربا لن یضربو لن تضربا لن تضربا لن یضربنا لن تضربا لن تضربا لن تضربو لن تضربی لن تضربا لن تضربنا لن اضربا لن نضربا. ماشاءاللہ. جی اور کوئی جی رفیق بھائی آپ کچھ سنائیے. فعل نفی معلوم. ہاں لا يضربون لا يضربان لا يضربون لا تضربوا لا تضربان لا يضربنا لا تضربوا لا تضربان لا تضربون لا تضربين لا تضربان لا تضربنا لا اضربوا لا نضربوا. ماشاءاللہ. جی آگے. مجهول ہاں لا يضربوا لا يضربان لا يضربون لا تضربوا لا تضربان لا يضربنا لا تضربوا لا تضربان لا تضربون لا تضربين لا تضربان لا تضربنا
لا اضربو لا نضربو. ماشاء اللہ جی. اور سنا آگے. اچھا جی، اب آپ نے یوں کرنا ہے کہ اب آپ نے یہ آگے چل کر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ نفی موقت بنا ناصبہ لن یضربا آگے لن یضربا، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ آتی ہے امر کی گردان. امر کی گردان تو میں نے جو آپ کو لکھ کر دی تھی نا، لیضرب لیضربا لیضربو لتضرب لتضربا سوری لیضرب لیضربا لیضربو لتضرب لتضربا لیضربن اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربن لاضرب لنضرب. یہ آپ کے پاس رفیق بھائی لکھی ہوئی ہے؟ آئی ہوگی میرے پاس. ہاں تو آپ نے یہ بھی یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. ساتھ میں آپ نے دو گردانیں کون سی یاد کرنی ہے؟ لن یضربا لن یضربا لن یضربا لن یضربا، یہ یاد کرنی ہے. اور ساتھ میں جو ہے نا کیا ہے کہ آپ نے امر کی گردان یاد کرنی ہے، وہ بھی امر کی معلوم اور مجہول دونوں کی. انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. خفیفہ بھی ہیں عمران بھائی، اس میں سکیلا اور خفیفہ وہ بھی رہتی ہیں. ہاں جی یہ خفیفہ اور جو ہے جی یہ خفیفہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ ہم نے یاد کرنی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پر اگر آپ آسانی کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں تو پھر یہ اسی طرح یاد کریں جس طرح یہ آپ کے اسکرین میں نظر آ رہا ہے. اگر آپ کو آسانی کے ساتھ یاد نہیں ہو سکتا تو پھر آپ اس سے یاد کیجیے جس طرح میں نے آپ کو لکھ کر دیا تھا. جو آپ جو ہے نا کیا ہے کہ راستہ اختیار کریں، جو آپ چاہیں. جی آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ جو ہے نا جو ساتھی جو چاہتے ہیں نا وہ بالکل جو ہے نا کیا ہے کہ وہ کر سکتے ہیں. جی بتا سکتے ہیں. جی گردان نہیں معلوم ہے نا. یہ جو گردانے ہیں نا یہ آپ کے اسکرین پر نظر نہیں آ رہی نا. اصل میں بات یہ ہے، آپ نے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 31 کھولیں، صفحہ نمبر 30 کھولیں، صفحہ نمبر 30. ٹھیک ہے جی. آپ کو نظر آ رہی ہے امر کی گردان نظر آ رہی ہے؟ اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا. جی ہاں تو آپ نے یہ یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہ دگیرہ بھی یاد کرنی ہے بس خفیفہ. ہاں یہ یاد کرنی ہے. یہ امر معلوم بنون تاکہ تکیلا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی رفیق بھائی. اوکے ہو گیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہلو باقی جو ہے آپ بتا رہے ہیں جو لکھی تھی آپ نے گردان نہیں رفیق بھائی، معلوم. آواز آ رہی ہے میری؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، میری آ رہی ہے. جی سید طاہر صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے. آپ کی آواز آ رہی ہے. ہلو رفیق بھائی. جی جی السلام علیکم رفیق بھائی. وعلیکم السلام. طاہر بھائی، کیا صاحب؟ جی عمران بھائی آواز آپ کی آ رہی ہے مجھے. آپ کی آواز آ رہی ہے. جی شاہ صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. میں آپ کا مجھے آواز میوٹ ہو گیا. ہماری آواز آپ کی آواز آ رہی ہے ہمیں. اسد بھائی آپ کا مائک میوٹ ہے السلام میرے علیکم خیال اسد میں. بھائی. لگتا ہے وعلیکم عمران بھائی ان السلام. کا اپنا مائک میوٹ ہو گیا. ان کا اپنا مائک میوٹ ہو گیا شاید. ہلو جی اسد بھائی آواز آ رہی ہے؟ رفیق بھائی آواز آ رہی ہے میری؟ لگتا ہے کہ اپنا مائک میوٹ ہو گیا عمران بھائی کا. ہلو میں نے ہینڈ ریز کیا، آپ نظر آ رہا ہے. جی رفیق بھائی آواز آ رہی ہے میری کہ نہیں آ رہی؟ آواز آ رہی ہے. آپ کا مائک میوٹ ہو گیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میک السلام میوٹ ہے، علیکم. ان کو پتہ ہی نہیں. میک میوٹ ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آواز آ رہی ہے؟ ہاں بھائی ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ کا مائک میوٹ ہے. اپنا مائک چیک کریں آپ. اب آواز آ رہی ہے؟ آواز تو آپ کو ٹھیک آ رہا ہے، میک میوٹ ہے بھیا. کافی کو کال کریں ان کو. میں کال ان کرتا کو ہوں. میسج بھیجو، میسج اب ان کو جو نا اپنے واٹس ایپ پہ میسج. شاہ جی میسج بھیجو واٹس ایپ پہ. ان کو میسج بھیجو کہ آپ کا مائک جی میوٹ ہے. میں کرتا ہوں ان کو. نہیں مائک تو کھلا ہوا ہے. آواز آ رہی ہے آپ کی؟ آپ کو نہیں آپ کی تو آواز آ رہی ہے، میری آ رہی ہے آپ کو؟ بس ابھی تو آ ہمیں رہی ہے. ہے.
पहले भी आ रही थी, लेकिन आपको हमारी आवाज नहीं आ रही थी, हम बोल रहे शुरू से बोल रहे हैं। हाँ, मेरी आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही थी, बस ये बात है। मैं ये पूछ रहा था कि भाई आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। नहीं, हमारी, हम सब आपको बोल रहे हैं वालेकुम सलाम, जी कितनी जी तरह नेकियां कमा ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चलो चले, ठीक है। आगे पढ़िए जी। हेलो हेलो जी, रफीक भाई आगे पढ़िए। जी जी, जी, ये मैं ये अर्ज कर रहा था कि भाई ये जो गर्दानें आपको नजर आ रही है ना, इसमें नजर आ रही है कि नहीं आ रही नजर जी जी, उधर नहीं आ आपको? रही, तो मेरी किताब में 30 नंबर पे आपने बोला इधरिब इधरिबा इधरिबू इधरिबी इधरिबा इधरिबना, हाँ जी, आगे इधरिबन इधरिबन, इधरिबान, इधरिबन इधरिबुन, इधरिबान इधरिब इधरिबुन्ना। इधरिब इधरिबुन इधरिबा हाँ इधरिबिन हाँ जी, इधरिबाना इधरिबनाना हाँ जी, इधरिबिन इधरिबन, इधरिबना इधरिबन, इधरिबुन, इधरिबन इधरिबिन। इधरिबुन इधरिबिन। हाँ, यहाँ तक हाँ आप याद अभी, कर पाएंगे? ये हाँ हमारा याद हो हाल है। गई है ना अभी। अच्छा, याद हो गई है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर ये आप अभी सुनाएंगे या कल सुनाएंगे? कल सुनने में अच्छा रहेगा। हाँ चलो, कल इंशाल्लाह, कल फिर इंशाल्लाह, ठीक है जी। अब आगे हमारी कौन सी किताब रहती है? क्या कहते हैं, मिशकात भी हो गई, सरफ बाई भी हो गई, नामीर भी हो गई, इंशाउल अरबिया भी, बहार शरीयत भी। अब हमारी कौन सी बाकी रहती है? तकरीबन 6 तो किताब हो गई ना। ये सरफ बाई, मारिफतुल कुरान 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 किताबें हमारी हो गई हैं, ठीक है ना। तो मजीद आप अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जैन मजीद आप अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो आप ग्रुप को भी थोड़ा हरकत दें। शाह साहब पहले आप ग्रुप को हरकत देते थे, लेकिन आप ग्रुप बिल्कुल खामोश है हमारा। शाह साहब, जी जी जी, इंशाल्लाह ताला आप द्वारा वो शुरू करते हैं। तो मैं आप ना ये कुछ मशकें हल करके आप जो है भेजें। वैसे वैसे पाकिस्तान की ज़िंदगी जो है बहुत मसरूफ़ है। जी असल में हम यहाँ जो ना हम यहाँ मेहमान, हम जो ना हम यहाँ मेहमान आते हैं, हम मेहमान रहते हैं, तो यहाँ मेहमान आते हैं तो फिर इल्म लाना होता है, तो फैमिली से, दोस्तों, बाप से, तो बस ऐसे हाँ, ही है। ज़ाहिर बात है, ये तो सिलसिला आता होता रहता है ना। बिल्कुल, ये तो बंदा जब आता है, कभी कभार आता है, तो नहीं, फिर ज़ाहिर बात। ये हमने किए, मैं दोबारा फिर क्यों करें? आप ये हमने नुस्खे हमने भेजी हुई है, हमने दोबारा फिर भेज दे, दोबारा लिखिए। मतलब ये है कि अगर आपके पास वो पहली पड़ी हुई है तो आप वो ही भेज दें। चले और भेज देंगे, वो तो भाई वहाँ रह गई है, मैं और दोबारा दोबारा फिर लिख देंगे, कोई बात नहीं, इससे इल्म में इजाफा होता है, दोबारा फिर लिख देंगे हम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, दोबारा फिर लिख देंगे इंशाल्लाह। तो ठीक जो है, मेरे हमने ख्याल सबक पढ़ा इस, अभी जा रहे जी हैं रफीक। आप? नहीं नहीं, मैं इधर ही हूँ, मैं किधर जाऊँगा? अच्छा, आप ये हम साहब नहीं जो आ सब रहे सबक पढ़ा इमरान हमने। इमरान भाई, इमरान भाई, जी मुफ्ती जी, साहब नहीं आ जाए, मुफ्ती साहब मसरूफ हैं। मुफ्ती साहब अभी अभी उनका मैसेज आया है। मैंने कहीं काम से जाना था आज, तो मुफ्ती साहब से मैंने ये अर्ज की कि मैंने कहा कहता आज आप फारिग हैं कि नहीं। तो मुफ्ती साहब ने मेरा ना वॉइस मैसेज सुना नहीं, और उस टाइम शायद वो मसरूफ़ थे। मेरे ख्याल में शायद वो उनकी मीटिंग थी दोबारा उसी कॉलेज में जहाँ से उन्होंने डिग्री ली है। तो अभी अभी वो फारिग होकर आए हैं। अभी मैं उनसे बात करता हूँ कि वो जो है ना क्या है कि वो फारिग है कि नहीं है। कल शायद हो सकता है, कल इम्कान है कि हमारी क्लास, मैं तो शायद नहीं ले सकूँगा। मैं फिर भी जो है ना क्या है कि वॉइस मैसेज कर दूँगा ग्रुप में। कल मैं जाना है कहीं थोड़ा सफ़र में ना, तो हो सकता है कि फिर मैं क्लास ना ले सकूँ। लेकिन अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह कि अगर कोई लैपटॉप तो मैं ले जाऊँगा, कोशिश करूँगा लैपटॉप ले जाऊँ मैं, और फिर जो है ना क्या है कि आपको मैं वहाँ पढ़ा सकूँ। कोशिश तो मेरी यही होगी कि इंशाल्लाह लैपटॉप ले जाऊँगा और फिर इंशाल्लाह हम क्लास वहाँ ले लेंगे। 1 घंटे की तो क्लास होती है, ज़ाहिर बात है, एक घंटे का मेरे पास टाइम होगा। सिर्फ यही है कि थोड़ा मौका मिल जाए, बस वो सफ़र में ना हो मेरा टाइम, तो फिर इंशाल्लाह जो है ना क्या है कि मैं ज़रूर क्लास लूँगा। वैसे भी मुफ्ती साहब से मैं पता करता हूँ मुफ्ती साहब क्या चाहते हैं, क्या फरमाते हैं, तो उसके बाद फिर हम जो है ना आगे अमल करेंगे इस पर। जी मुफ्ती रफ़ीक साहब भाई। ने ये काम किया, आपने काम क्या ये है डिग्री जो, साहब? ये अच्छी ज़बानी डिग्री है, ये इसका क्या मतलब है? ये ज़बानी, कौन सी ज़ुबानी? हाँ मतलब ये कि एक वाइवाज़ होता है ना, जो वाइवाज़ होता है, एक होता है रिटन टेस्ट, और एक होता है ठीक टेस्ट वो सामने बिठा कर जो है ना 3 से 4 प्रोफेसर होते हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के सवालात करते हैं। ठीक। तो रिटन टेस्ट तो बंदा पास कर लेता है ना, रिटन टेस्ट बंदा पास कर लेता है, कोई जो है ना तुक्का लगा या कोई और चीज़।
پھر یہ اس ٹیسٹ کو جو انہوں نے دیا ہوتا ہے وہ بھی ٹیسٹ بعض اوقات سامنے رکھتے ہیں، اور بعض اوقات وہ کچھ ایسے سوالات کرتے ہیں کہ جس سے یہ پتہ لگے کہ واقعی اس نے کچھ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. تو یہ زبانی ٹیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی یہ اس کو وائواز کہتے ہیں. وائواز جو ہے نا کیا ہے کہ جب ہو جائے انسان کا تو پھر اس کے بعد اس کو ڈگری دی جاتی ہے. ٹھیک 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 ٹھیک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب دیکھیں نا، آپ جو ہے نا ماشاء اللہ ٹیسٹ دیتے ہیں، بعض اوقات جو ہے نا کیا ہے کہ آپ جو ٹیسٹ دیتے ہیں تو جب انسان سے جب وہ سوال کیا جاتا ہے تو پھر انسان تھوڑا جو ہے نا گھبرا جاتا ہے. صحیح ہے. وہ اس بات کو چیک کرتے ہیں کہ بھئی اس نے ریٹن تو کر لیا ہے، ابھی کیا یہ مطلب یہ کہ زبانی کلامی بتا سکتا ہے یا صرف وہ اس پر ہے کہ وہ لکھ ہی سکتا ہے بس. تو ظاہر بات ہے ٹھیک. ڈاکٹر کی ڈگری تو اتنی آسان تو نہیں ہے نا. جی شاہ صاحب. سر یہ آج گروپ میں مصطفیٰ یہ شاید ساتھ طالب علم ہیں لکھا ہوا ہے، تو وہ طالب علم ہمارے کلاس کے ہیں کہ وہ اور کلاس کے ہیں طالب علم جو ہے؟ یہ جو نا اگلی 8 سے لے کر جو 9 والی کلاس ہے وہ طالب علم ہیں. اچھا اچھا، میں نے اچھا طالب علم ہیں، اور وہ ماشاء اللہ مفتی صاحب کے ماشاء اللہ جو ہے نا جو 6 سے 7 والی 8 سے 9 والی کلاس ہے اس میں ماشاء اللہ 150 طالب علم ہیں. ماشاء اللہ 150 طالب علم ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ کر کے اتنے رہ گئے جتنے ہم ہیں. اچھا اچھا، بس 2 کلاسیں ہیں کہ اور بھی ہیں؟ نہیں، مفتی صاحب تو ماشاء اللہ وہ تو تقریباً پڑھاتے رہتے ہیں، یعنی بات فری بھی پڑھاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ